Knowledge is light. Knowledge is light. Knowledge is but a light which Allah places in the heart. Let's learn knowledge of Deen. Let's learn knowledge of Deen. الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر اپنے پروگرام کو جس کا نام ہے کوئز کوئز. اس پروگرام کے اندر دو ٹیم ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں اور ان کے درمیان ہوتا ہے مقابلہ. جیسے کہ کل آپ نے مقابلہ دیکھا, ہماری ٹیم اے بھی شامل تھی, ٹیم بی بھی شامل تھی, جس میں سے ایک ٹیم ون کر گئی, وہ ٹیم تھی ٹیم اے. ماشاءاللہ کل کا مقابلہ بھی بڑا شاندار ہوا تھا اور آج کا بھی مقابلہ اللہ نے چاہا تو بڑا شاندار ہوگا. چلیں اب ہم سب سے پہلے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت کو. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. تو پھر کیوں نہ ہم درود پاک کو پڑھیں. تو آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین, ٹیم کا تعارف بھی لینا ہے, تعارف بھی سننا ہے, کلام بھی سننا ہے, سیگمنٹس بھی دیکھنے ہیں. تو مزید ون بائی ون ہم اپنے پروگرام کو آگے کی جانب بڑھاتے چلیں گے. آپ کو کہیں نہیں جانا بلکہ ٹی وی کی اسکرین کے قریب ہو جانا ہے اور توجہ کے ساتھ سننا ہے. ہو سکے تو کاپی پین بھی ساتھ میں لے لیں. جو سوال آپ کو نہ آتا ہو اور اس کا جواب جہاں یہاں بتا دیا جائے تو اس کو آپ کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لینا ہے. اس کی برکت سے آپ کو وہ یاد بھی ہو جائے گا اور پروگرام دیکھنے کا فائدہ بھی آپ کو نصیب ہو جائے گا. ایک بات اور عرض کروں گا کہ آپ تو پروگرام دیکھ رہے ہیں, آپ تو علم دین حاصل کر رہے ہیں, ثواب کما رہے ہیں. ہو سکے تو اپنے رشتہ داروں, اپنے دوستوں کو کال کریں اور کہیں کہ ایف جی این چینل پر بڑا ہی پیارا کوئز کمپٹیشن پروگرام اسٹارٹ ہو چکا ہے. دو ٹیم ہیں, ان کے آپس میں مقابلہ ہونا ہے. تو جلدی جلدی اس کی دعوت کو عام کر دیں. انشاءاللہ الکریم ہم بھی اپنے پروگرام کو مزید آگے کی طرف بڑھاتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں سب سے پہلے کلام کو. جی کلام سنتے ہیں, پھر مزید انشاءاللہ الکریم آپ کو سیگمنٹ دکھاتے ہیں, ٹیم سے بھی ملاتے ہیں. السلام علیکم. جی کون سا کلام پڑھنے والے؟ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. ماشاءاللہ کیا بات ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کا منہ کیا دیکھے, جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. اور تیرے ٹکڑوں میں جو اور تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے, کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوہ تیرا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغے
حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں. یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، آقا تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، اور تیرے نام پر سر کو قربان کر کے آقا تیرے سر سے صدقے اتارا کروں میں. اور میرا دین و ایمان فرشتے جو پوچھے تمہاری جانب اشارہ کروں میں، جانے جا ایمان تجلی کہوں تجھے، جانے جا ایمان تجلی کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. شاعر دربار رسالت حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیدہ دیکھو، وہ کیا عرض کرتے ہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي. یا رسول اللہ، آپ کے جیسا حسین میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور یا رسول اللہ، آپ کے جیسا جمال والا آج تک کسی ماں نے جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل عیب. اور یا رسول اللہ، آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے. کأنک قد خلقت کما تشاء. اور یا رسول اللہ، حتیٰ کہ جیسا آپ چاہتے تھے آپ کو ویسے پیدا کیا گیا. تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف عہد تناہی سے ہے بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. اور لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. میرے رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، کمال کر دیا. بڑا پیارا کلام ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ کریم ہمیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مزید اور تڑپنا اور اچھے انداز سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت گوئی کرنے کا سلیقہ ہمیں نصیب ہو جائے، اور اس کی برکتوں سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایف جی این چینل کے ناظرین، آپ کے لیے بھی ایک سوال ہونا ہے جس کا جواب آپ نے دینا ہے، اور ہمیں اسکور بورڈ بھی دیکھنا ہے. آئیے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے، یعنی اسکور بورڈ میں کون کون سے سیگمنٹس ہیں. آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹس کون کون سے ہمارے. جی، تو پہلا سیگمنٹ ہمارا ہے سلیکٹ کیجئے. دوسرا سیگمنٹ ہے خاموش زبان. تیسرا سیگمنٹ ہے میرے رضا پیارے رضا. اور چوتھا سیگمنٹ ہے کتابوں سے رشتہ. پانچواں سیگمنٹ ہے الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے. چھٹا سیگمنٹ ہے سکے بٹھا دیے ہیں. یہ 6 راؤنڈ ہونے والے ہیں ایف جی این چینل کے ناظرین. ہمارے
کوئز کمپٹیشن پروگرام میں، اور اس کے اندر مختلف طریقوں سے بچوں سے سوال کیے جائیں گے، ان کے جوابات ان سے ہمیں حاصل کرنے ہیں اور ان کو ان پر پوائنٹس بھی دیے جائیں گے۔ تو ہم اب سب سے پہلے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے، وہ بھی دکھایا جائے گا اسکرین پر۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے، بے کر سنت رضا رضا مخزن عظمت۔ پہلا سیگمنٹ ہے ہمارا سلیکٹ کیجئے۔ اس کا طریقہ کار یوں ہوگا، سماعت فرما لیجئے ٹیم میٹ بھی، اور ظاہر ہے کہ ہم نے سیگمنٹ تو اسٹارٹ کر دیا ہے، اور میں آپ کو طریقہ بتا دوں، پھر انشاءاللہ الکریم اپنی ٹیم کی جانب بڑھتے ہیں اور ان کا تعارف بھی سنتے ہیں۔ ہمارا یہ جو پہلا سیگمنٹ ہے، اس کے اندر آپ کو اسکرین پر ایک سوال دکھایا جائے گا، اور سوال کے 4 آپشن ہوں گے، وہ آپشن ہوں گے اے، بی، سی، ڈی۔ تو آپ کو اچھے انداز سے اس سوال کو پڑھنا ہے۔ اسکرین پر جو سوال نظر آئے گا، اور اے، بی، سی، ڈی کر کے آپ کو اس میں سے سلیکٹ کرنا ہے۔ جو جواب آپ کا صحیح ہوگا وہ اسکرین پر دکھا دیا جائے گا، اگر غلط ہوگا تو وہ بھی اسکرین پر شو کر دیا جائے گا۔ اس سیگمنٹ میں صحیح جواب دینے والے کو 2 پوائنٹس ملیں گے، یعنی ٹیم 1 کو بھی اور ٹیم بی کو بھی۔ آپ سے یعنی ٹیم اے سے 4 سوال کیے جائیں گے اور ٹیم بی سے بھی 4 سوال کیے جائیں گے۔ یوں اس سیگمنٹ میں آپ سے ہمیں کرنے ہیں 8 سوال۔ آئیے اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم سب سے پہلے اپنی ٹیم کے تعارف بھی سنتے ہیں، تعارف لیتے ہیں کہ ان کا نام کیا ہے، کہاں پڑھتے ہیں، کون سے اسٹینڈرڈ میں۔ جی مائک ہے ان کے پاس۔ جی میرا نام عبید رضا ہے، میں 2nd اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں، میرے اسکول کا نام دارالمدینہ۔ ماشاء اللہ، دارالمدینہ ہے آپ کے اسکول کا نام، ماشاء اللہ۔ اور کون سے اسٹینڈرڈ میں آپ؟ 2nd۔ 2nd میں، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ بڑے چھوٹے سے مدنی منع ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہے، پروگرام ہے، اللہ پاک ان کو نظر بد سے بچائے۔ اور ادھر بھی ہمارے ساتھ ہیں بچے۔ جی مزید آپ کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسنین اتاری ہے، میں دارالمدینہ کا طالب علم ہوں، میں 8th اسٹینڈرڈ میں پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے، ماشاء اللہ، حسنین بھائی، ماشاء اللہ۔ ادھر ہمارے عبید بھائی ہیں اور حسنین بھائی ہیں۔ ٹیم اے میں عبید بھائی اور حسنین بھائی ماشاء اللہ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہیں۔ مزید ٹیم بی میں کون کون ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا نام وبرکاتہ۔ جنید رضا شیخ ہے، میں جی دارالمدینہ میں پڑھتا ہوں اور میں 7ویں جماعت کا طالب علم۔ کیا بات ہے، 7ویں جماعت کے طالب علم ہے، ماشاء اللہ۔ جنید بھائی، جی مزید آپ کا نام؟ میرا نام خان محمد حسنین ہے، میں دیکھیں 5ویں تھوڑا میں سا پڑھتا ہوں۔ زور شور سے بتائیں نا بھائی، آپ کا کانفیڈینس آپ کے تعارف میں ہی نظر آئے، تاکہ اسکرین پر دیکھنے والوں کو پتہ چلے بھائی کون سی ٹیم آج ون کرنے والی ہے، جیتنے والی ہے۔ جی میرا نام خان محمد حسنین ہے، میں 5ویں میں پڑھتا ہوں، میں البرکات میں پڑھتا ہوں۔ کیا بات ہے بھائی، البرکات میں پڑھتے ہیں۔ اور کیا نام ہے آپ کا؟ خان محمد حسنین۔ محمد حسنین، ماشاء اللہ، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ ادھر بھی ایک حسنین ہے، ادھر بھی ایک حسنین ہے، ماشاء اللہ۔ مقابلہ آمنے سامنے مقابلہ ہے۔ اور مزید ہم اب بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کے پہلے کوشچن کی جانب، اور دیکھتے ہیں وہ کوشچن کون سا ہے۔ یہ ہوگا ٹیم اے سے۔ جی سب سے آخری آسمانی کتاب کون سی ہے؟ اے توراۃ، بی انجیل، سی قرآن، ڈی زبور۔ سی قرآن۔ آپ نے کہا سی قرآن، تو دیکھتے ہیں آپ کا جواب کیا صحیح ہے یا غلط ہے۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے، ماشاء اللہ، آپ نے جواب درست دے دیا ہے اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس۔ ذکر کی نیت سے آپ نے بھی اس پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ جو ہمارے ساتھ بچے شامل ہیں، ٹیم تو باقاعدہ یہ ہیں، 2 بچے ادھر ہیں، ٹیم اے اور ٹیم بی، مزید 2 ادھر جو بیٹھے ہیں یہ آڈینس کے طور پر ہے، ماشاءاللہ، ان کو بھی ذکر کرنا ہے، اور ذکر کی نیت سے سبحان اللہ کی صدا بلند کرنی ہے، کیونکہ اس پہ آپ کو ثواب بھی ملے گا، مزید آپ کے نام کا درخت جنت میں بھی لگ جائے گا انشاءاللہ۔ تو کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں دوسرا سوال ٹیم بی کے لیے۔ اسلامی کیلنڈر میں رمضان کون سے مہینے میں آتا ہے؟ اے پہلے مہینے میں، بی اس میں بھی بی پہلا مہینہ، سی 9واں مہینہ، ڈی 12واں مہینہ۔ جی سی 9واں مہینہ۔ آپ نے کہا سی 9واں مہینہ، تو کیا آپ کا جواب درست ہے؟ اسکرین پر جواب دیکھا جائے گا۔
آپ نے کہا سی 9واں مہینہ اور آپ نے بھی حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹ. ماشاء اللہ 2 پوائنٹس انہوں نے بھی حاصل کر لیے ہیں. مزید رفتہ رفتہ ہم مزید آگے کی جانب بڑھتے جائیں گے. انٹرسٹنگ ہمارا یہ سیگمنٹ اور یہ ایپیسوڈ ہوتا جائے گا. کچھ کٹھن بھی ہو جائے گا لاسٹ میں جا کر, اور پھر دیکھیں گے کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے. آج کون سی ٹیم ہماری ونر ہوتی ہے اور کون سی ٹیم رہ جاتی ہے. جی ٹیم اے کے لیے سوال دکھایا جائے. کون سے نبی علیہ السلام کو آدم ثانی یعنی دوسرا آدم کہا جاتا ہے؟ اے حضرت نوح علیہ السلام, بی حضرت سلیمان علیہ السلام, سی حضرت داؤد علیہ السلام, ڈی حضرت یوسف علیہ السلام. اے حضرت نوح علیہ السلام. آپ نے کہا اے حضرت نوح علیہ السلام, تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ نے کہا اے حضرت نوح علیہ السلام. یہاں پر ریڈ ہو چکا ہے, اس کو ایک بار کراس چیک کر لیں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. بھائی ریڈ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا؟ ڈر گئے تھے؟ کیسا لگا کہ غلطی ہو گئی؟ کانفیڈنس تو تھا پر پتہ نہیں کچھ مسٹیک ہو گئی. چلیں آپ نے اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں, اور یہ پرابلم جو تھی وہ ٹیکنیکل پرابلم تھی. کوئی بات نہیں, آپ کو اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ یعنی مل چکے ہیں. اب مزید ہم بڑھتے ہیں آگے کے سوال کے لیے. ٹیم بی سے سوال ہے اور وہ دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے. جی کون سے نبی علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی؟ اے حضرت داؤد علیہ السلام, بی حضرت ابراہیم علیہ السلام, سی حضرت آدم علیہ السلام, ڈی حضرت اسماعیل علیہ السلام. اے حضرت داؤد علیہ السلام. آپ نے کہا اے حضرت داؤد علیہ السلام. کیا آپ کا جواب درست ہے؟ دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا ہے. آپ نے کہا حضرت داؤد علیہ السلام. جی کیا جواب آپ کا درست ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ درست ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. اس میں بھی کچھ نہ کچھ پرابلم ہوئی ہے. چلیں مزید جو جواب درست ہے میں انشاءاللہ الکریم آپ کے حوالے سے بتاتا رہوں گا. مزید اب کتنے پوائنٹ آپ نے حاصل کر لیے ہیں, یا کتنے سوال آپ سے ہو گئے ہیں؟ 2 سوال آپ سے ہو گئے. 2 سوال آپ سے ہو گئے. مزید دیکھتے ہیں ٹیم اے کے لیے کیا سوال ہے. کون سے دن کے نام سے قرآن میں مکمل ایک سورہ موجود ہے؟ سورہ جمعہ. آپ نے آپشن سنے نہیں اور پہلے ہی کہہ دیا سورہ جمعہ. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ نے کہا سورہ جمعہ. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کرتا رہوں کہ آپ کو جو سوال دکھ رہے ہیں, آپ جو سوال دیکھ رہے ہیں, آپ بھی کوشش کریں ان کا آنسر دینے کی کوشش کریں کہ ٹیم اے کی جنہ آپ ایسا کر لیں کہ آپ تو آنسر بھی دیں اور آپ اپنی ٹیم بانٹ لیں. گھر پہ ایک ماحول بنا لیں. ماحول بنانے کے بعد آپ کے گھر میں 4 ممبر ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, تو اچھے انداز سے بیٹھ جائیں اور پھر اس میں ٹیم آپ بانٹ لیں کہ بھائی ٹیم اے آپ کی ہو جائے, ٹیم بی آپ کی ہو جائے, اور آپ بھی وہاں سے کچھ نہ کچھ مقابلے میں حصہ لیتے رہیں اور جواب دیتے رہیں, تو انشاءاللہ ایک ماحول گھر پہ بن جائے گا اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی نصیب ہوگا. مزید آگے بڑھتے ہیں ہم. وہ کون سا سوال ہے جس کو ٹیم بی بتائیں گی؟ کھانا کھانے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ اے وضو, بی غسل, سی کھانے کا وضو, ڈی تیمم. سی کھانے کا وضو. آپ نے کہا سی کھانے کا وضو. تو کیا ان کا جواب درست ہے؟ ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ 3 سوال ہو چکے ہیں اور تینوں کے جواب بچوں نے درست دیے ہیں. ماشاء اللہ. مزید دیکھتے ہیں کون سا سوال ہے ٹیم اے کے لیے. قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ قبر میں کتنے سوال ہوں گے؟ اے 1, بی 3, سی 5, ڈی 4. بی 3. آپ نے کہا بی 3. تو دیکھتے ہیں کیا آپ کا جواب درست ہے. آپ نے کہا بی 3. آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. عمر چھوٹی ہے, قد چھوٹا ہے, تیاری مضبوط ہے. کیا بات ہے. مزید دیکھتے ہیں آپ کے لیے کون سا سوال ہے. فرشتوں میں رسول کتنے ہیں؟ اے 1, بی 5, سی 8, ڈی 4. جی ڈی 4. ڈی 4.
آپ نے کہا ڈی، تو کیا آپ کا جواب درست ہے؟ اسکرین ہمیں دکھائے. آپ نے کہا 4 اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یوں آپ کے سوال 4 سوال مکمل ہو چکے ہیں. چاروں کے جواب آپ نے اچھے انداز سے دے دیے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ کہتا ہے ٹیم اے کے 8 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے بھی 8 پوائنٹ ہیں. کسی نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، جواب صحیح دیے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے مکمل نمبر حاصل کر لیے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، مزید اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیکنڈ راؤنڈ کی جانب. دیکھتے ہیں وہ کون سا راؤنڈ ہے. اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے. رضا ہے کر سنت رضا رضا مخزن عظمت. ایموجی بنا ہوا تھا خاموش زبان. زبان تو ہے لیکن خاموش ہے. کرنا کیا ہے اس میں؟ سمپل ہے، خاموش زبان یعنی اشارے میں آپ کو اپنی ٹیم میٹ کو کوئی لفظ، کوئی جملہ یا کوئی بات سمجھانی ہے اور آپ سمجھا دیں گے تو آپ اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ حاصل کر لیں گے. کتنے پوائنٹ؟ 5 points. 4 اشارے آپ نے کر دیں اور 4 اشارے آپ نے کرنے ہیں. آئیے سب سے پہلے ٹیم اے سے ایک ٹیم میٹ کو بلاتے ہیں اور آپ میں سے کون آنا چاہیں گے؟ مشورہ کر لیں، آ جائیں. حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل ادھر آ جائیں. سنت کا تجھ کو سلام ہے. یہ باؤل ہے، ٹھیک ہے، سنت اس میں سے جو بھی آپ نکالیں. مخزن عظمت رضا رضا حامی سنت رضا رضا ماحی بد. تیار ہیں آپ؟ ان کا ٹائمر بھی چلایا جائے گا اور دیکھتے ہیں کہ یہ سمجھا دیتے ہیں یعنی سمجھا پاتے ہیں، کیا وہ سمجھ پاتے ہیں یا نہیں، اور ان کو دکھایا جاتا ہے اب. جی سمجھ گئے آپ؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. جی 1 منٹ رکیں. اب یہ جیسے اشارہ کریں گے آپ نے فوری طور پر بولنا ہے جو آپ کے ذہن میں آئے. ٹھیک ہے، اشارہ کریں. کیا بول رہے ہیں؟ کچھ بتائیں آپ. کھانا کھا رہا ہوں. کھانا کھا لو مطلب درست کیا ہے جواب؟ سیدھے ہاتھ سے کھانا. ارے حضرت آپ اس میں شامل نہیں ہیں، ٹیم اے کو جواب دینا ہے. جی سیدھے ہاتھ سے کھانا کھا. کیا یہی ہے جواب؟ تو ان کا درست ہو گیا ہے لیکن یہاں سے کسی نے بتا دیا. دیکھیں آپ کو کسی کو نہیں بولنا ہے، ٹھیک ہے، نہ آپ کو بولنا ہے نہ آپ کو بولنا ہے. ٹھیک ہے، مزید ہم دوسرا ایک اس میں سے سلپ نکلواتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں وہ کون سا سوال کرنا ہے ان کو. جی بیچ میں نہ بولیں، ایسے آزمائش ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب ان کا ٹائمر ہمیں دوبارہ اسٹارٹ کرنا ہے اور ان کو دوبارہ کوئی بات سمجھانی ہے. جی سمجھ گئے آپ؟ جی آپ کا ٹائم اسٹارٹ ہوتا ہے اب. کیا اشارہ کر رہے ہیں؟ کچھ بتائیں، بولیں تو. سو کے ناشتہ کرو. سو کے ناشتہ کرو. اور بولو نا، جلدی جلدی بولو، کیا کچھ کر رہے ہیں یہ بھائی؟ کچھ بولو. عبید رضا بھائی بول ہی نہیں رہے آپ. ناشتہ کرو. ناشتہ کرو. کیا 1 سیکنڈ ختم. آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. کیا تھا؟ صبح اٹھ کر ناشتہ کرو. صبح اٹھ کر ناشتہ کرنا، یہ ایک ورڈ تھا جو آپ کو اشارے میں ان کو سمجھانا تھا اور ان کو سمجھنا تھا، لیکن وہ نہیں سمجھ پائے یا آپ نے سمجھانے کی کوشش کی. خیر بہرحال آپ اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ نہیں حاصل کر سکے. آپ اپنی ٹیم کے پاس جائیں، اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. اب مزید ٹیم بی سے کون آ رہے ہیں؟ جی ایک دوسرے کو بھیجنے کے لیے ریڈی ہیں. آپ ہی لوگوں کو فیصلہ کرنا ہے کون آئیں گے بھائی. ٹھیک ہے آ جائیں، یہاں کھڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے لیجیے آپ بیچ میں سے اٹھائیں، کہیں سے اٹھائیں. جی آپ کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا لمبا لگ رہا ہے مجھے تو. جی آپ ہوٹ نہیں لائے، پڑھ لیں بس ایسے. سمجھ گئے؟ ٹھیک ہے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. آپ بولیں کچھ فوری طور پہ بولیں اشارے کے بعد. مدینہ دیکھنا. تیز بولیں.
والدین کو محبت سے نہیں آپ ہوٹ نہیں چلائیں گے, ٹھیک ہے, نہیں چلائے, دوبارہ بولیں. والدین کو محبت سے دیکھنا. ٹھیک ہے, تو ٹھیک کا اشارہ کر دیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ان کو سمجھانا تھا والدین کو محبت سے دیکھنا, اور انہوں نے سمجھا دیا ہے اور حاصل کر لیے اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹس. سبحان اللہ. تشریف رکھیں, ماشاءاللہ, کیا بات ہے. ٹیم اے سے پھر تشریف لے کر آئیں کوئی. جی آپ آئیں عبید بھائی, آپ کو اشارے میں سمجھانا ہے, ٹھیک ہے. آپ ادھر کھڑے ہو جائیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, ہاں ادھر ہو جائیں, ایسے ایسے, شاباش, ٹھیک ہے. لیجیے. حضرت کا لبوں پہ نام ہے, اہل سنت یہ کچھ اشارہ کریں گے, آپ کو فوراً بولنا ہے. ہوٹ نہیں لانے. پڑھ لیا آپ نے, پڑھ لیتے ہیں, پڑھ لیا, سمجھ گئے, ٹھیک ہے, بتائیں. ہوٹ نہیں لانے, ٹھیک ہے جی. ہوٹ نہیں لانے, ہوٹ نہیں لانے, ہوٹ نہیں لانے آپ کو. ہوٹ ہلا رہے ہیں آپ, ہوٹ نہیں لانے آپ کو. جی بولیں جناب, کچھ تو بولیں. آپ کھانا اور پانی پیے. سمجھائیں سمجھائیں, ٹائم جا رہا ہے آپ کا, 13-12 سیکنڈ بچیں. جی آپ گلاس میں پانی پئیں. ان کو بتائیں, مجھے نہیں بتائیں, ادھر ہی بتائیں, بتاتے رہیں. آپ پانی دیجئے. بھائی کچھ تو اشارہ کر رہے ہیں پینے کا, لیکن پہنچ نہیں پائے. آپ جوس پیجئے. نہیں پہنچے. چلیں اب آپ بتا ہی دیں, ٹائم تو آپ کا ختم ہو چکا ہے. آپ چائے پیے. عبید رضا بھائی نے اچھی کوشش کی, لیکن آپ نہیں سمجھ پائے, اور یوں آپ اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ پھر حاصل نہیں کر پائے ہیں. کوئی بات نہیں, دل چھوٹا نہ کریں, ابھی بہت سارے سوال ہونے ہیں, بہت سارے پوائنٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے ان سے کوئی اللہ نہ کرے غلطی ہو سکتا ہے غلطی بھی ہو سکتی ہے, اور آپ مزید آگے بھی جا سکتے ہیں. حوصلہ رکھیں, اور مزید آگے بڑھنے کے لیے دعائیں بھی کرتے رہیں اپنے اپنے لیے, اور تسلی سے جواب دیں, ٹھیک ہے. مزید آپ میں سے آ جائیں. FGN چینل کے ناظرین, آپ بھی اشاروں سے پہچانیں کہ کیا چیز ہو سکتی ہے. جی جی, کیا نکل سکتا ہے اس میں, پیچھے کھڑے ہو جائیں. کیا نکل سکتا ہے اس میں, پتہ نہیں. پتہ نہیں. آسان نکلے, مشکل تھوڑا بتاؤ. جی ہوٹ نہیں ہلنے چاہیے آپ کے, ٹھیک ہے. اگر ہوٹ ہلائیں گے تو مائنس کر دیا جائے نمبر, بتاؤ. نہیں, چلیں جی, ٹائم شروع ہوتا ہے آپ کا اب. بال میں مانگ نکالنا. سر پہ مانگ نکالنا. بیچ میں, کچھ نہیں بولنا آپ کو حضرت. بیچ میں مانگ نکالنا. بال پہ مانگ نکالنا. آپ کا ٹائم سر ختم پہ ہوا. مانگ نکالنا. آپ کا ٹائم ختم ہوا. جو ان کو اشارہ کرنا تھا وہ تھا اشارہ بالوں میں بیچ کی مانگ نکالنا. کچھ قریب قریب تھے سر میں مانگ نکالنا, لیکن وہ اشارہ کر رہے ہیں بال کا, ہے نا. اس سے ظاہر ہو رہا ہے آپ کو بولنا تھا بال کا, ٹھیک ہے. تو آپ اپنا جواب یعنی قریب قریب تھے, اور یوں آپ کا جواب درست نہیں ہوا ہے, اور آپ اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں. اللہ اکبر. کوئی بات نہیں, تشریف رکھیں, مزید کچھ اشارے اور باقی ہیں. جی ٹیم اے سے آپ کون آ رہے ہیں؟ جی آ جائیں. حضرت کا جی لبوں پہ نام ہے, اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے. ایگزیکٹ آپ کو اسی بات پہ پہنچنا ہے جو لکھی ہے یہاں پر, جو سلیبس میں آپ کو دی گئی ہے وہی چیز یہاں پر لکھی ہے. سمجھ گئے؟ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. بولیے عبید بھائی, کچھ اشارہ کر رہے ہیں, کیا سمجھ رہے ہیں؟ پہلے بولے تو صحیح, اتنی سی چیز سے کیا سمجھتے ہیں؟ بچہ. بچہ. مزید کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اشارہ بھی کر رہے ہیں, دل کا چھوٹا بھی ہے, کیا ہے؟ آپ کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ اللہ, اشارہ کر رہے تھے چھوٹے کا. عبید بھائی جیسے ہی اشارہ کریں آپ کو بولنا ہے نا. آپ نے بولا چھوٹے کو, لیکن پھر انہوں نے اشارہ کیا دل کا بھی,
یعنی چھوٹے کو پیار کرنا، چھوٹوں کو پیار کرنا، یہ جملہ آپ کو پہچاننا تھا. خیر آپ اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے. جی آپ اپنی جگہ پہ تشریف رکھیں. جی اب کون آ رہے ہیں؟ ٹیم بی سے 2 بچے ہیں. جہاں رات دن نور کی بارشیں ہیں، آپ کے لیے کیا ہے دیکھتے ہیں جناب. بریلی چلا ٹھیک ہے سمجھ گئے. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. ایف جی این چینل کے ناظرین بھی دیکھیں. بوڑھا شخص. کیا کہا انہوں نے؟ بوڑھا شخص. بوڑھا شخص. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اتنے سارے اشارے کیے گئے، اس میں سے یعنی کچھ پہچان بھی لیے گئے، پہچانے گئے، کچھ نہیں بھی پہچانے گئے، اور انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاءاللہ تشریف رکھیں. کیا بات ہے. جی انہوں نے کہا بوڑھا شخص، تو ظاہر ہے وہ یہی ہمارے پاس لکھا تھا. مزید ٹیم اے سے کون آئیں گے؟ کون آئیں گے بھائی؟ ایک آ جائیں آپ میں سے کوئی بھی. سوچ رہے ہیں کون جائے کون جائے. دیکھو ٹیم میں آپ دونوں ہیں، آپ دونوں میں سے کسی کو آنا ہے. میں چاہوں پہچان لو گے. لیکن پھر آپ کو بولنا پڑے گا اگر وہ جائیں گے تو. ٹھیک ہے آپ آ جائیں جناب. عبید بھائی آ نہیں رہے. جی ایک ہی بچا ہے جناب، اٹھا لیں. جی آپ کے لیے کیا ہے؟ آسان آ گیا ہے کچھ ایسا لگتا ہے. سمجھ گئے؟ جی بولیں 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 کچھ. قرآن. قرآن پڑھ رہے ہیں. دوبارہ کہیں. قرآن پڑھ رہے ہیں. ان کا جواب بالکل درست ہے. چلے بھائی عبید بھائی نے ایک لاسٹ امید لگائی اور خود نہیں آئے بلکہ اپنے ٹیم میٹ کو بھیجا اور کہا کہ بھائی آپ جائیں اشارہ کریں میں پہچان لوں گا. اور ایسا ہی ہوا، اشارہ کیا گیا اور یہ پہچان لیا ہے انہوں نے اور حاصل کر لیے 5 پوائنٹ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ کیا بات ہے. اب تو خوشی نظر آ رہی ہے چہرے پہ. مزید آپ بھی آ جائیں. اینولپ تو بچا نہیں ہے، میں آپ کو ایسے ہی اشارہ بتاتا ہوں. ایک اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے. آپ کو اشارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے اشارہ کریں. جی بائک چلانا. انہوں نے کیا اشارہ کیا؟ دوبارہ کر کے دکھائیں بھائی. بائک چلانا. بائک چلانا. اور ان کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ یوں آپ نے جواب صحیح دے دیا ہے اور حاصل کر لیے اپنے لیے 5 پوائنٹ. ماشاء اللہ تشریف رکھیں. اب بڑھتے ہیں ہم اسکور بورڈ کی جانب. اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے؟ اسکور بورڈ بتا رہا ہے ٹیم اے کے ہیں 13 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہیں 23 پوائنٹ. 10 نمبر کا یعنی گیپ آ چکا ہے ٹیم اے کے اور ٹیم بی کے بیچ میں. خیر کوئی بات نہیں ہے، 4 سیگمنٹ ابھی مزید باقی ہیں، ان سے آپ جوابات دیں، ان سے پوائنٹ حاصل کریں تو انشاءاللہ الکریم آپ بھی آگے آ سکتے ہیں. آپ کو حوصلہ رکھنا ہے، دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ بازی کبھی بھی پلٹ جاتی ہے بلکہ ہارنے والی ٹیمیں بھی جیت جاتی ہیں. تو آپ کو حوصلہ رکھنا ہے اور تسلی سے جواب دینا ہے سوچ کر کہ جواب کیا صحیح ہو سکتا ہے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے راؤنڈ کی جانب. دیکھتے ہیں وہ کون سا راؤنڈ ہے. میرے رضا پیارے رضا. ماشاء اللہ یہ راؤنڈ ہے میرے رضا پیارے رضا. اس کے اندر آپ سے سوالات کیے جائیں گے. ایک ٹیم سے 3 سوال ہوں گے، دوسری ٹیم سے بھی 3 سوال ہوں گے. آپس میں مشورہ کر کے آپ سوال کے جواب دے سکتے ہیں اور حاصل کر سکتے ہیں اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس. پہلا سوال میں آپ سے کروں گا جس کا جواب آپ کو دینا ہے. اسی طرح پھر دوسرا سوال ہوگا ٹیم بی سے، اس کا جواب آپ کو دینا ہے اور آپ کو جو ٹائم ملے گا وہ ملے گا 25 سیکنڈ کا. تو آپ کو 25 سیکنڈ میں جواب دینا ہے. جی پہلا سوال ہے آپ سے یعنی ٹیم اے سے. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا پہلا فتویٰ کب لکھا؟ جی ٹائمر آپ کا شروع ہو گیا ہے. حضرت آپ نے کچھ نہیں بولنا.
جی جواب آپ کو دینا ہے, 12 سیکنڈ آپ کے بچے 13 ہیں. سال 10 مہینہ. آپ نے کہا 13 سال 10 مہینے کی عمر میں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا پہلا فتویٰ لکھا, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, آپ نے جواب درست دے دیا ہے اور حاصل کر لیے ہیں اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹس. اب بڑھتے ہیں ٹیم بی کی جانب. آپ کے لیے سوال ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی مدت میں قرآن پاک حفظ فرمایا؟ 1 مہینے میں. آپ نے کہا 1 مہینے میں پورا قرآن حفظ فرما لیا. غور کر لیں, تھوڑا سوچ لیں. سوچ لیا آپ نے؟ جی ڈن. آپ نے کہا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 ماہ میں قرآن مکمل کیا, پر ہمارے پاس جو سوال کا جواب لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے پورا قرآن پاک آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 1 مہینے میں حفظ کر لیا, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. آپ سے سوال ہے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتنی بار حج کیا؟ 2 بار. آپ نے کہا 2 بار. سوچ لیجئے, ہو سکتا ہے 2 بار. آپ نے کہا 2 بار, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ, یوں آپ نے اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. سوچ سمجھ کے جواب دیں, اپنی ٹیم سے مشورہ کر لیں, ہو سکتا ہے غلطی ہو جائے تو پھر یوں آپ کو نمبر نہ مل سکیں. آپ سے سوال ہے, یعنی ٹیم بی سے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو جاگتی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کب ہوا؟ مشورہ جاری ہے, ٹائم بھی آپ کا چل رہا ہے. جب وہ دوسری بار مدینے گئے تب ان کو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. جب دوسری بار مدینہ شریف تشریف لے گئے تو آپ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. اب سوال ہے ٹیم اے سے, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس طرح سوتے تھے؟ آپ کا سونے کا انداز کیا تھا وہ آپ کو بتانا ہے. کسی کو یہاں کچھ نہیں بولنا, ہونٹ نہیں چلانے. ہو سکتا ہے آپ کی ہونٹوں کی آہٹ سے یا اس کی زنبش سے, یعنی اس کے ہلنے سے وہ پہچان لیں, تو اس لیے زنبش بھی نہیں کرنی آپ کو. ٹائم بھی آپ کا ختم ہو رہا ہے. سیدھی کروٹ پر. آپ نے کہا سیدھی کروٹ پر, لیکن جو مکمل جواب ہے وہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سوتے کہ لفظ محمد کی شکل بن جاتی, اور آپ نے کہا سیدھی کروٹ سے. ظاہر سیدھی کروٹ سے سوتے تھے, لیکن نصاب میں آپ کو جو طریقہ بیان کیا گیا تھا, جو آپ کو جواب دینا تھا, وہ جواب یہ تھا کہ آپ اس انداز سے سوتے سیدھی کروٹ پر کہ لفظ محمد کی شکل بن جایا کرتی تھی, اور آپ اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل نہیں کر سکے ہیں. جناب, اب بڑھتے ہیں ہم ٹیم بی کی جانب. آپ سے سوال ہے, قصیدہ نور کس کلام کو کہتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بارہ نور کا, صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور. غور کر لیجئے, کوئی مشورہ آپ نے اپنی ٹیم کے ممبر سے نہیں کیا ہے. کیا آپ شور ہیں؟ جی شور ہے. اچھا, ہمارے پاس جو کلام لکھا ہے وہ یہ ہے, صبح و طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا. ماشاءاللہ, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. اب ٹیم اے سے سوال ہے, ریڈی رہیں آپ کو بھی 25 سیکنڈ کے ٹائم کے اندر جواب دینا ہے. جلدی کریں, دیر نہ کریں. کس کلام میں اعلیٰ حضرت نے سفر مدینہ اور حج کا, یعنی سفر مدینہ اور حج کا ذکر کیا ہے؟ وہ کون شکر سا خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے. آپ نے کہا شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, تیزی دکھائی ہے اور اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب لاسٹ سوال ہے ٹیم بی سے. آپ سے ہے سوال یہ, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال کب ہوا؟ ناظرین کو بھی معلوم چل جائے. جی 25 صفر المظفر. آپ نے کہا 25 صفر المظفر. ایک بار غور کر لیں, کیا 26 صفر المظفر نہیں ہے؟ جی نہیں, 25 آپ نے کہا المظفر. 25 صفر المظفر, اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ, آپ نے جواب درست دے دیا ہے,
اور اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 2 پوائنٹس. اب دیکھتے ہیں اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اسکور بورڈ ٹیم اے کے بتاتا ہے 19 نمبر ہیں، یعنی ظاہر ہے لکھا ہوا ہے تو بتا ہی رہا ہے، اور ٹیم بی کے ہیں 31 نمبر. یوں ایک اچھا خاصا فرق نظر آ رہا ہے، لیکن حوصلے زیادہ رکھنے ہیں. ایک اس میں سیگمنٹ ایسا ہے جو بالکل پروگرام کو بدل سکتا ہے، بالکل آگے پیچھے کر سکتا ہے. تو تسلی رکھنی ہے، حوصلہ رکھنا ہے. اتنے ہم اپنے پروگرام میں یعنی تیسرے سیگمنٹ کے بعد، تیسرے راؤنڈ کے بعد اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر، آپ کی خصوصیات پر مشتمل ایک بیان سنتے ہیں. اور ہمارے اس پروگرام میں ایک مہمان خصوصی یعنی مدنی اسلامی بھائی بھی تشریف لاتے ہیں اور وہ بڑا ہی پیارا بیان کرتے ہیں اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں. تو آئیے ہم بڑھتے ہیں اپنے بیان کی جانب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں حضرت آپ؟ ٹھیک ہے ماشاء اللہ. آپ کیسے ہیں؟ اللہ پاک کا کرم. دیکھیے وہ گلی جہاں احمد رضا ہے وہ پیشوا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پروگرام جاری ہے کوئز ٹائم، اور اب وقت ہوا ہے ہمارے بیان کا. تو آج ہم سنیں گے انشاءاللہ عز و جل عشق رسول کے بارے میں. آئیے بیان اسٹارٹ کرنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت اپنے اس بیان میں شامل کرتے ہیں. حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشرہ صلوات. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی بندہ مجھ پر 10 مرتبہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، عشق رسول واقعی میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے ایمان کی جان ہے. جیسا کہ سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ ناز دوا اٹھائے کیوں. کیونکہ عشق رسول جو ہے وہ ایک مسلمان کے ایمان کو کامل کرنے والی چیز ہے، اور عشق رسول لازوال اور بہت بڑی نعمت ہے. جن کے دلوں میں حضور سے محبت ہوتی ہے، حضور سے عشق ہوتا ہے، حضور سے الفت ہوتی ہے، ان کی روح بھی اور ان کی روح بھی کے اندر بھی مٹھاس پیدا ہوتی ہے، اور ان کی دلی کیفیت کے اندر بھی مٹھاس پیدا ہوتی جاتی ہے، اور ان کی زندگیاں بھی حسین بنتی چلی جاتی ہیں. ناظرین کرام، جن کے اندر عشق رسول ہوتا ہے واقعی میں وہ کامل اور حقیقی مسلمان کہلانے کے لائق ہوا کرتے ہیں. اور محبت رسول اور عشق رسول، پہلے تو ہم یہ سنیں گے کہ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں. ناظرین اکرام، محبت طبیعت کا کسی لذیذ شے کی طرف مائل ہو جانے کو محبت کہا جاتا ہے. اسی طریقے سے جب یہ میلان مضبوط ہوتا جاتا ہے اور شدید ہو جاتا ہے تو پھر وہ عشق کی شکل اختیار کر لیتا ہے. یاد رکھیے کہ اس دنیا کے اندر بہت ساری عظیم ہستیاں ایسی آئی ہیں کہ ان کی زندگی میں عشق رسول جو ہے وہ ایک عظیم جو ہے وہ ان کی علامت بن چکی تھی. اسی شخصیتوں میں سے ایک مشہور و معروف شخصیت حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی ہیں. آپ کی زندگی میں عشق رسول نے وہ پہچان آپ کی بنائی ہے کہ جب بھی ہم عشق اور محبت کا نعرہ لگاتے ہیں تو دوسرا جو ہے نام حضور سیدی اعلیٰ حضرت کا سامنے آتا ہے. ایک بار ہم بھی اپنے اس پروگرام میں عشق محبت کے نعرے جو ہے وہ شامل کر لیتے ہیں. عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، عشق محبت عشق محبت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت. اور واقعی ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت وہ عظیم عاشق رسول ہیں کہ ان کی شاعری اگر پڑھتے ہیں،
ان کی لکھی ہوئی آج سے 100 سال پہلے والی شاعری اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے تو پڑھنے والے کے اور سننے والے کے عشق رسول میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اعلیٰ حضرت جو ہے وہ بہت ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں۔ اپنے ایک شعر میں اس کا اظہار کرتے ہیں کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ناظرین کرام، جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی ہر چیز، اس سے منسلک ہونے والی، اس سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے وہ محبت کرتا ہے۔ اسی طریقے سے حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضور سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، تو اپنے اس محبت کا اظہار جو ہے وہ کئی اشعار میں فرماتے ہیں۔ اگر آپ حضور سیدی اعلیٰ حضرت کے اشعار اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو جگہ جگہ عشق رسول کے جو ہے وہ سوتے پھوٹتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت مدینہ شریف کے کتوں سے والہانہ محبت اور والہانہ پیار کرتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ جو کتے ہیں مدینہ شریف کی گلیوں میں ٹہلنے والے کتے جو ہیں وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو نسبت ہے، اس لیے حضور سیدی اعلیٰ حضرت ان سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ اس کا اظہار اپنے ایک شعر میں فرماتے ہیں، پار اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے احمد رضا، تیرے دل کا جو ٹکڑا ہے وہ مدینہ شریف کے کتوں کے لیے بھی نہ نکلا، مدینہ شریف کی کتوں کی بارگاہ میں ان کے لیے نظر اگر تو جو ہے وہ اپنے دل کو کر دیتا تو کیا ہو سکتا تھا، زیادہ سے زیادہ تیری جان جا سکتی تھی۔ تو حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تیرا کیسا عشق ہے کہ تو نے اپنی جان کو بچانے کے لیے سگانے طیبہ جو مدینہ شریف کے کتے ہیں ان کی بارگاہ میں اپنے دل کو بطور نذرانہ عقیدت پیش نہیں کیا ہے۔ اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت اسی کو اپنے شعر میں فرماتے ہیں، پار اے دل بھی نہ نکلا دل سے تحفے میں رضا، ان سگانے کو سے اتنی جان پیاری واہ واہ۔ ناظرین کرام، جو مدینہ شریف کے کتوں سے ایسی محبت کرتا ہو، ایسا والہانہ پیار کرتا ہو، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ کیسی محبت کرتا ہے اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور ناظرین کرام، جو جس سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس کا تذکرہ بھی اتنا زیادہ کرتا ہے، اور زندگی کے اندر وہ جب کسی بھی چیز کو دیکھتا ہے، کسی بھی حسین جمیل خوبصورت چیز کو دیکھتا ہے تو اسے اپنی محبوب کی یاد ستاتی ہے۔ جیسا کہ ہم لوگ جب گارڈن کے اندر جاتے ہیں، باغ کے اندر جاتے ہیں تو ہم اس کی خوبصورتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمیں اس کی خوبصورتی اچھی لگتی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت جب باغ کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ باغ کی خوبصورتی بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کا صدقہ ہے۔ آپ ایک شعر میں فرماتے ہیں کہ انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے۔ گلاب کو دیکھا تو حضور کی یاد آئی، جب گلشن کو دیکھا، باغ کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یاد آئی۔ اور جب ناظرین کرام اچھا موسم ہوتا ہے، اچھا سما بنا ہوتا ہے، بھینی بھینی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے تو انسان کے دلوں کو سکون بخشتی ہے، انسان کے دلوں کو فرحت بخشتی ہے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں۔ اور ایسے ماحول میں بھی حضور سیدی اعلیٰ حضرت کو اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد آتی ہے اور آپ کا قلم اٹھ جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج، کیا مدینے سے صبا آئی ہے کہ پھولوں میں ہے آج، کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری واہ واہ۔ اور ناظرین کرام، جب مہینے کا پہلا دن ہوتا ہے، اسٹارٹنگ ڈیٹ ہوتی ہے، تو اس وقت جو چاند نظر آتا ہے وہ بہت پتلا اور باریک سا نظر آتا ہے، گویا اگر اس کو آپ غور سے دیکھیں گے تو ایک کاسے کی طرح جو ہے وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، کٹورے کی طرح، کاسے کی طرح نظر آ رہا ہوتا ہے۔ جب حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے چاند کو دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی در کی یاد آئی۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، اے ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ اسی طریقے سے آپ خود ذرا غور کریں، سب سے زیادہ خوبصورت جگہ کون سی ہے؟ اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سب سے زیادہ حسین، سب سے زیادہ خوبصورت جو جگہ ہے وہ ہے جنت۔ جنت بہت خوبصورت ہے، لیکن حضور سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دماغ میں جب جنت کا خیال آتا ہے تو فرماتے ہیں کہ جنت بھی جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تلووں سے نکلنے والے پانی اور دھون کا صدقہ ہے، جو جنت کی خوبصورتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ حضور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بچا جو تلووں کی ان کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن،
بچا جو تلووں کی ان کا دھوبن، بنا وہ جنت کا رنگ و روغن، جنہوں نے دولہا کی پائی اترن، وہ پھول گلزار نور کے تھے۔ اللہ اکبر۔ جنت کا رنگ و روغن جو ہے وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقدس تلووں سے نکلنے والا پانی ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے اور ہمارے دلوں کے اندر بھی خوب خوب عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شمع کو روشن فرمائے اور اپنے دلوں کے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یاد بساتے رہیں، اسی کے ساتھ زندگی بسر کریں تو انشاءاللہ عز و جل ہماری زندگی کامیاب زندگی ہوگی۔ دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین اور پیارے بچوں، ماشاءاللہ بڑے ہی پیارے انداز میں ہم نے بیان کو ملاحظہ کیا ہے اور سنا ہے۔ اللہ کریم ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عشق رسول کا صدقہ نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل کے ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، اگلے راؤنڈ کی جانب۔ دیکھتے ہیں وہ راؤنڈ کون سا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے، پیکر سنت رضا رضا مخزن عظمت رضا رضا۔ کتابوں سے رشتہ، آپ نے رشتے تو بہت سنے ہیں لیکن کتابوں سے رشتہ وہ کون سا ہے آپ یہاں پر دیکھیں گے بھی اور سنیں گے بھی۔ میں آپ کو کتابیں بھی دے دیتا ہوں، کچھ رسالے ہمارے پاس موجود ہیں اور لیجیے، سیدھے ہاتھ سے لیں گے۔ اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے، اہل سنت کا تجھ کو سلام۔ کرنا یہ ہے، میں آپ کو کچھ واقعے یا کوئی لائن یا کوئی ہیڈ لائن بتاؤں گا جو آپ کو نکالنی ہوگی۔ ٹائمنگ بھی دی گئی ہوگی، یعنی آپ کو نکالنے کے بعد بزر کو پریس کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ بزر کو قریب کر لیں، اپنے بیچ میں کر لیں، ٹھیک ہے؟ ہوگا یوں کہ آپ کو کوئی ایک، ابھی بند کر دیں اس کو، رسالے کو، کوئی آپ کو واقعہ نکالنا ہے۔ نکالنے کے بعد آپ کو بیل کو پریس کر دینا ہے، دبا دینا ہے۔ ایک ٹیم، مثال کے طور پہ اے ٹیم نے نکال دیا تو ٹیم بی کو یعنی کوشش نہیں روکنی ہے، بلکہ جب تک نہ مل جائے کوشش کر لیں ہو سکے تو۔ اور ہو سکتا ہے کیونکہ سامنے والی ٹیم کا غلط ہو اور آپ صحیح نکال کر ان سے پہلے دکھا دیں تو آپ کو پوائنٹ حاصل ہو جائیں گے۔ اس سیگمنٹ کے اندر آپ 5 پوائنٹ حاصل کر سکیں گے اور جس نے نہیں دبایا، جو نہیں بتا سکا، وہ اپنی ٹیم کے لیے پوائنٹ حاصل نہیں کر پائیں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھ گئے آپ لوگ؟ جی، آپ کو کتنے پوائنٹ ملیں گے؟ 5 پوائنٹ۔ دبانی ہے آپ کو بزر، ٹھیک ہے؟ میں پہلی یعنی جو چیز آپ کو نکالنی ہے، جو واقعہ آپ کو نکالنا ہے یا جو لائن آپ کو نکالنی ہے، وہ میں لائن پڑھتا ہوں، اپنا مفہوم پیش کرتا ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ آپ کو فوری طور پہ رسالے کو اوپن کرنا ہے اور نکالنا ہے۔ جی، جھوٹ بولنے والا، ابھی میں مکمل کر لوں پھر اس کو اوپن کرنا ہے۔ جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا اور غیبت کرنے والا جہنم میں کس کی شکل میں بدل جائے گا؟ جی نکالیں۔ یعنی جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا، غیبت کرنے والا، یہ جہنم میں کس شکل میں نظر آئے گا؟ اس کی شکل کس طرح بدل جائے گی؟ کس کی شکل میں بدل جائے گی؟ یہ مفہوم آپ کو نکالنا ہے۔ کتابوں سے رشتہ آپ کا کیسا ہے یہ اس سے معلوم ہوگا۔ سوال کیا تھا؟ جی نہیں نکل رہا ہے، سوال ریپیٹ کریں گے؟ سوال ریپیٹ کرتا ہوں۔ جھوٹ بولنے والا، حسد کرنے والا اور غیبت کرنے والا جہنم میں کس کی شکل میں بدل جائے گا؟ پہلے تو آپ جی ڈھونڈیں۔ نہیں پہنچ پا رہے۔ ہیڈ لائنز کو بھی اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، شکل بدلنے کی بات ہو رہی ہے، ہیڈ لائن ہو سکتا ہے شکل بدلنے پر ہی ہو۔
कल का प्रोग्राम बड़ा शानदार था, बस उनको मफहूम बताया जाता और वो फौरी तौर पर रिसाले से जवाब निकाल कर दिखा देते थे। जिस तरह दिन बढ़ते जाएंगे थोड़ा सा ट्विस्ट आता जाएगा। बेल दबानी है आपको जी, आपको सामने नहीं देखना, आपको अपनी कोशिश करके निकालना है जी। दिखाएं, स्क्रीन पर दिखाएं सामने जी। दिखा दिया आपने जी, मैं ले लेता हूँ। आपने भी दबा दिया, ठीक है। अभी आपको ऐसे ही रखना है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। कहाँ है आपने जो निकाला है? आपने हेडलाइन निकाली है, झूठ बोलने वालों के बच्चे सुअर बन गए। तो इसके अंदर वो चीज़ नहीं है, या आपको नज़र आए तो मुझे ढूंढ के दें जी। आप दिखाएं, आप पहले स्क्रीन पर दिखाएं जी क्या निकाला है आपने, ठीक है जी। मुझे दिखाएं जी। आपने सही लाइन निकाल दी है, झूठा। आपने बजर दबाई जी, दबा चुके अच्छा, निकाल दिया आपने भी पहले जी। हमने दवाई थी। आपने दवाई, ठीक है। झूठा दोजख में कुत्ते की शक्ल में बदल जाएगा, हसद करने वाला जहन्नम में सूअर की शक्ल में बदल जाएगा, और गीबत करने वाला जहन्नम में बंदर की शक्ल में बदल जाएगा। अल्लाह अकबर। कितना ये मतलब कह सकते हैं बुरा अमल है जिसकी वजह से बंदा नुकसान में पहुंच जाएगा। FGN चैनल के नाजरीन और प्यारे बच्चों, हमें झूठ से भी बचना है, गीबत से भी बचना है और हसद से भी बचना है। अल्लाह पाक इन मोहलिक बीमारियों से हम सबको महफूज फरमाए, गुनाही बीमारियों से हमें महफूज फरमाए। अब बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की जानिब, यानी आपने 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की जानिब जो आपको निकालना है। इसको पहले आप बंद करें, ठीक है। आप रेडी हैं, ठीक है। वो वाकया निकालें जिसमें हमारे आका ने अपने ख्वाब को बताते हुए झूठे की सज़ा का इजहार किया कि आपने उस झूठे को किस अजाब में देखा। यानी आका ने एक ख्वाब देखा, ख्वाब में एक झूठा भी देखा और उसको एक अजाब में मुबतला देखा। वो आपको हेडलाइन निकालनी है, वो वाकया आपको निकालना है, वो फरमान आपको निकालना है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिसमें आका ने अपने ख्वाब को इजहार करते हुए बताया है। आपने दबा दिया है जी। दिखाएं स्क्रीन पर, सामने दिखाएं कैमरे पर। आप अपना ही निकालें, सामने ना देखें। नहीं नहीं जनाब, अभी मुकम्मल आपका नहीं निकला है जी। हेडलाइन निकालिए, सिर्फ आगे बढ़ें। आका वो वाकया निकालना है जिसमें हमारे नबी ने खुद बयान फरमाया, ख्वाब देखा आपने और झूठे का हाल बयान फरमाया। कहाँ है, कहाँ है वो चीज़? दिखाएं ना आप, वो फरमान दिखाएं। फरमान भी दिखा। अरे हजरत, फरमान नहीं दिखाएंगे तो फिर कैसे चलेगा? निकालते रहें आप जी। किताबों से रिश्ता आपका कैसा है, कहाँ है जी? मुकम्मल दिखाएं, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से शुरू? जी। आप निकालते रहें यहाँ पर, जी। यहाँ से शुरू हो रहा है। दिखाएं, स्क्रीन पर भी दिखाएं आप, उधर बता बता। दिखाएं दिखाएं जी। आप भी दिखा दें जनाब। इन्होंने, अच्छा आपने भी दबा दी बैल, ठीक है। फरमाने मुस्तफ़ा यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने ठीक निकाला है, हालांकि इन्होंने भी जो निकाल दिया था लेकिन ये आगे पेज पे गए थे। लेकिन यहाँ पर ख्वाब बयान फरमाया जा रहा है। ख्वाब में एक यानी यहाँ से स्टार्ट होता है, जो कि उन्होंने लाइन वो दुरुस्त बताई है। और यो टीम ए ने 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। दिखाएं एक बार, मैं भी पढ़ के एक बार नाजरीन को सुना दूं क्या है। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ख्वाब में एक शख्स मेरे पास आया और बोला चलें। मैं उसके साथ चल दिया। मैंने 2 आदमी देखे, उनमें से एक खड़ा और दूसरा बैठा था। खड़े हुए शख्स के हाथ में लोहे का एक औजार था जिसे वो बैठे शख्स के एक जबड़े में डालकर उसे गुद्दी तक चीर देता, फिर उस औजार से उस औजार को निकाल कर दूसरे जबड़े में डालकर चीरता। इतने में पहले वाला जबड़ा अपनी असल हालत पर लौट आता। मैंने लाने वाले शख्स से पूछा ये क्या है? उसने कहा ये झूठा शख्स है, इसे कयामत तक कब्र में यही अजाब दिया जाएगा। अल्लाह अकबर। प्यारे बच्चों और FGN चैनल के नाज़रीन, हमें झूठ नहीं बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, बिल्कुल नहीं बोलना।
اگر کسی کے اندر یہ گندی خصلت عادت ہے تو اس کو نکال دیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں پھر نصیب ہوں گی. اگر یہ چیز اب آپ کے اندر ہوگی تو اس کی نحوست ضرور آپ تک پہنچے گی اور آپ یوں کہیں نہ کہیں عذاب میں مبتلا ہونے کے حقدار ٹھہر جائیں گے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. اگلا سوال ہے جو آپ کو واقعہ نکالنا ہے, جو لائن آپ کو نکالنی ہے, توجہ سے نکالیں, دیکھیں. حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک چرواہا تھا, اس کا واقعہ اس میں موجود ہے, وہ آپ کو نکالنا ہے. ایک چرواہے کا واقعہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا. آپ نے دوا دیا ہے جی, اسکرین پر پہلے نظر کر دکھائیں جی. آپ نے بھی نکال دیا, دکھائیں, آپ مجھے دکھا دیں بھائی. ٹیم سے ایک ہی بار دبانی ہے, پریس 2 بار نہیں کرنی بزر, ٹھیک ہے جی. انہوں نے نکالا سچا چرواہا, تو اس میں ذکر بھی ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا, اور چرواہے کا ایک بڑا ہی پیارا واقعہ ہے. آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یعنی آپ رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے کچھ یعنی آزمانے کے لیے کچھ سوال کیے تھے, تو اس نے یعنی سچ کا ہی مظاہرہ کیا اور سچ بولا. تو ایف جی این چینل کے ناظرین, ہمیں سچا رہنا ہے, سچا بننا ہے اور سچ کی تاکید بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ آپ نے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں, ماشاءاللہ. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے واقعے کی جانب جو آپ کو اس کتاب سے نکالنا ہے. اس کو بند کر دیں آپ ایک بار جی. آپ ریڈی ہو جائیں, ہو سکتا ہے آسان ہو کچھ. بچوں کے جھوٹ کی 24 مثالیں آپ نکالیں. بھائی اسکرین پر دکھائیں, اسکرین پر دکھائیں, آرام سے بھائی, بھاگنا نہیں ہے کہیں, تسلی رکھنی ہے جی. آپ نے بھی دبا دی, ٹھیک ہے, کیمرے پر دکھائیں آپ بھی پہلے, لیکن جو دکھایا ہے ٹیم بی نے دکھایا ہے, تو دیکھتے ہیں کیا ان کا درست ہے جواب. جی آپ نے نکالا ہے, ٹھیک ہے. 24 مثالیں, ٹھیک ہے, آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاءاللہ آپ نے اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر لیے ہیں 5 پوائنٹ. یوں ٹیم بی یعنی اور آگے جاتی جا رہی ہے اور ٹیم اے کے کم پوائنٹس ہیں, لیکن حوصلہ اب بھی نہیں ہے, ہلکا کرنا ہے, نہیں ہارنا ہے, ٹھیک ہے. آپ کو حوصلے کو بلند رکھنا ہے, مضبوط رکھنا ہے. ایک سوال مزید اور ہے جی جو آپ کو نکالنا ہے. آپ کو اس کتاب سے وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نکالنا ہے جس میں لکھا ہے کہ جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں, جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں جی, جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں. وہ فرمان ہمارے نبی کا آپ کو نکالنا ہے. دیکھتے نکالیں جناب, نکالیں, کہاں پہنچے. وہ فرمان نکالیں جہاں ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں. اتنا آسان رسالہ ہے, پیارا رسالہ ہے, اس کے ذریعے آپ بہت پیارے پیارے واقعات کو پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا کہ آپ بھی کتابوں سے رشتہ مضبوط کریں, علم دین حاصل کریں اور جانیں کہ کس چیز کا علم کیا ہے, کیسے زندگی گزارنی ہے. جی ڈھونڈیں ڈھونڈیں. آڈینس سے بھی سوال کیا جائے گا, وہ کیا سوال کیا جائے گا دیکھتے ہیں اس کو بھی انشاءاللہ. بھائی کیا ہوا, نکلا نہیں نکلا کچھ آپ سے؟ 25 سیکنڈ تو کیا ہوا, کچھ پتہ ہی نہیں چلا.
نہیں نکال پا رہے؟ دیکھیں پہلے آپ تو جھوٹ کے باب میں جائیں اور وہاں پہ کوئی فرمان مصطفیٰ کو تلاش کریں. اب آسان کر دیا ہے آپ کو، فرمان مصطفیٰ تلاش کرنا ہے. جھوٹ کے باب میں جائیں. جی پہنچے؟ اپنا اپنا نکالیں تاکہ جلدی نکل جائے. دیکھتے ہیں. ایف جی این چینل کے ناظرین، یہ بڑا ہی پیارا رسالہ ہے، اور اس رسالے کو اگر آپ کو حاصل کرنا ہے تو وہ رسالہ آپ مکتبۃ المدینہ کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں. آپ کے قریبی مکتبۃ المدینہ پہ یہ رسالہ آپ کو کئی لینگویج میں مل جائے گا، اردو میں، ہندی میں، اور کئی لینگویج میں انشاءاللہ الکریم یہ مل جائے گا. اگر آپ وہاں سے حاصل نہیں کر سکتے تو آپ آن لائن بھی اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. مزید علم دین سیکھنے کے لیے انشاءاللہ ایف جی این چینل بھی دیکھتے رہیں اور اس طرح کتابوں سے رشتہ بھی بڑھائیں. کیا ہوا جناب؟ نہیں پہنچا؟ چلیں پھر اس کو چھوڑ دیں آپ لوگ اگر نہیں نکال پا رہے ہیں تو. جی نکال لیا آپ نے؟ نہیں نکالا ہے. چلیں پھر اس کو کلوز کرتے ہیں، اور آپ یوں نکال نہیں سکے. چلیں میں اس کا پیج نمبر آپ کو بتاتا ہوں. پیج نمبر بھی نہیں لکھا ہے. چلیں میں نکال کے دکھاتا ہوں آپ کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مخزن عظمت رضا رضا، حامی سنت رضا رضا، ماحی بدعت رضا رضا، ہاں چلے چلیے بریلی جا کے دیکھیے وہ گلی جہاں احمد. کچھ تھوڑا سا ٹف ہو گیا ہے، زیادہ اندر کا پوچھ لیا ایسا لگ رہا ہے نا. جو مسکن حمد فن ہے احمد رضا بریلی چلا. جناب یہ تو مجھے بھی نظر نہیں آ رہا ہے کہاں چلا گیا. سعادت عطا کی ہے احسان رضا کا. چلیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس سوال کو یہیں روکتے ہیں، اور اس پر آپ کو یعنی کسی کے نہ کوئی پوائنٹ مائنس ہوئے ہیں نہ کسی کے گین ہو پائے ہیں. اب ہم دیکھ. جی مل گیا. ملا. کیا ملا؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں. چلیں بھائی دکھا دیں. ماشاءاللہ کیا بات ہے. تو اسی پیج پر تھا، اور لیکن میں نے اس کو کلوز بھی کر دیا. اب مل بھی گیا تو اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے بھائی. ویسے لکھا ہے یہاں پہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جھوٹ میں کوئی بھلائی نہیں. دراصل اس لیے اس کو مطلب ٹائم لگ گیا کہ پہلا بھی جو سوال کیا گیا وہ بھی اسی پیج پہ تھا، اور دوسرا جو کیا گیا وہ بھی اسی پیج پہ تھا. تو چلیں یہی ایک مطلب انٹرسٹیڈ بنایا جاتا ہے، تھوڑا سا اس کو مشکل کر دیا جاتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی مطلب مزہ آئے نکالنے میں، ڈھونڈنے میں، اور اچھا لگے. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے سیگمنٹ کے اسکور کی جانب کہ کس کے کتنے پوائنٹس ہیں. دیکھتے ہیں. ٹیم اے کے ہیں 24 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہیں 46 پوائنٹ. یعنی ٹیم اے کے 24 اور ٹیم بی کے 46 پوائنٹ ہیں. مقابلہ بہت آگے پیچھے ہو گیا ہے، لیکن ابھی جو اگلا سیگمنٹ ہے وہ سیگمنٹ بھی ہے، پھر اس سے ایک اگلا سیگمنٹ بھی ہے. تو دیکھتے ہیں کون کہاں پہنچتا ہے. تو اسٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کو، اگلے راؤنڈ کو. دیکھتے ہیں وہ راؤنڈ کون سا ہے. الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے. الفاظ تو ہیں، ورڈز تو ہیں، لفظ تو ہے، مگر وہ ہے آگے پیچھے. اس میں بھی یہی طریقہ کار ہوگا. آپ کو اسکرین پر کچھ الفاظ آگے پیچھے دکھائے جائیں گے. آپ کو پہچاننا ہے وہ الفاظ مل کر کیا بنتا ہے. اگر مل کر یا وہ جڑ کر ان لفظ سے یعنی ان الفاظ سے کون سا ورڈ بنتا ہے آپ کو پہچاننا ہے اور جواب دینا ہے. اور پھر یوں آپ اپنی ٹیم کے لیے حاصل کر پائیں گے 2 پوائنٹس. پہلے ٹیم اے سے کیا جائے گا، پھر ٹیم بی سے. یوں آپ سے 4 اسکرین پر الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے دکھائے جائیں گے. اس طرح آپ کو بھی دکھائے جائیں گے ٹیم بی کو. تو یوں دونوں ٹیم سے 8 وہ سوال ہوں گے، یعنی اسکرین پر الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے دکھائے جائیں گے. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں ٹیم اے کے لیے وہ کون سے الفاظ ہیں. سنت. آپ نے کہا سنت. 25 سیکنڈ کا آپ کو ٹائم ملے گا. تو کیا آپ کا جواب درست ہے وہ بھی دیکھتے ہیں.
آپ نے کہا سنت اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ نے اب کچھ جلدی تیزی جو دکھائی ہے وہ اب دکھائی ہے. کتابوں سے رشتہ تھوڑا مطلب ہارڈ بھی ہو گیا, کمزور بھی ہو گیا, کچھ بھی کہہ سکتے ہیں. مزید اب دیکھتے ہیں ٹیم بی کے لیے کیا ہیں الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے. کیا ہے پہچانے؟ عربی. آپ نے کہا عربی. عربی. تو دیکھتے ہیں کہ آپ کا جواب درست ہے. آپ نے کہا عربی اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم اگلے الفاظ کی جانب. ٹیم اے. آپ نہیں پہنچنا, آپ کو نہیں پہنچنا. ٹیم اے کا تھا. دوبارہ دکھایا جائے. جی دکھایا جائے. میم ہا لام کاف. کلمہ. آپ نے کہا کلمہ. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھتے ہیں. کلمہ آپ کا جواب بالکل درست ہے. ماشاء اللہ عبید بھائی نے جواب درست دے دیا ہے اور ٹیم اے نے حاصل کر لیے اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ. اب بڑھتے ہیں اگلے الفاظ کی جانب. جی ٹیم بی کو بتانا ہے. 25 سیکنڈ کا ٹائم ہے. قاف یا با عین. بقی. آپ نے کہا بقی. تو کیا یہ بقی ہے؟ دیکھتے ہیں. ناظرین آپ بھی جواب دیں. ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں کہ جو لفظ الفاظ جو دکھائے جا رہے ہیں آپ کو ان سے کیا لفظ بن سکتا ہے, کیا ورڈ بن سکتا ہے. جی بقی آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی آڈینس میں سے بھی کچھ بیٹھے ہیں, آپ بھی بتا دیں گے کیا کہتے ہیں؟ بتا دیں گے؟ سچی بتا دیں گے؟ کیا کہتے ہیں آپ بھی بتا دیں گے؟ چلیں بھائی بیچ میں آڈینس بھی ہمارے ساتھ میں بیٹھی ہے. ٹھیک ہے تو ان سے بھی ایک ہم کچھ الفاظ ہیں مگر آگے پیچھے ان سے بھی پوچھتے ہیں. جی دکھایا جائے. لے لیں. اچھا ایسا کرتے ہیں, اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ اگر آپ جواب نہیں دے پائے تو پھر آڈینس سے لیں گے اس کو. ٹھیک ہے جی. ٹیم اے کے لیے دکھایا جائے. یا را الف را عین آگے کاف الف. کیا ہے؟ آپ پہنچ گئے؟ جی آپ بھی پہنچ گئے بھائی. آڈینس سے بھی پہنچ گئے. آپ پہنچے نہیں پہنچے آپ کو لیکن ہاٹ نہیں ہلانے. ٹھیک ہے جی. کلام بھی چلتا رہے. کیا فرماتے ہیں؟ سوال کیا دوبارہ ہے؟ دوبارہ دکھایا جائے. جی دوبارہ بھی دکھایا جائے ان کو. جی پہچانے. سیکنڈز بھی ختم آپ کے عموماً بس یعنی ہو ہی گئے ہیں بس. آپ جواب نہیں دے سکے. آڈینس میں سے کوئی پہنچ گئے؟ آپ پہنچ گئے؟ نہیں پہنچے آپ؟ جی آپ نہیں پہنچے. کیا ہے آپ ہی بتا دیں پھر. ریاکاری. ریاکاری. دیکھتے ہیں کیا ریاکاری ہے وہ. آپ نے کہا ریاکاری اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. آڈینس نے بھی ماشاءاللہ ایک مطلب صحیح جواب دے دیا ہے. اللہ پاک آپ کو بھی برکت عطا فرمائے. ماشاءاللہ ریاکاری یہ لفظ تھا, آپ نہیں پہچان پائے اور نہ آپ کو پوائنٹ ملے ہیں. اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے لفظ کی جانب جو ہے ٹیم بی کے لیے. اللہ. آپ نے کہا اللہ. تو کیا یہ اللہ لفظ ہے اگر اس کو ملایا جائے درست کیا جائے تو؟ جی آپ نے کہا اللہ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے. آپ نے بھی اپنی ٹیم کے لیے 2 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. اب بڑھتے ہیں ٹیم اے کی جانب. جی آپ کو کیا دکھایا جاتا ہے؟ ایف جی این چینل کے ناظرین آپ بھی غور کریں. اسلام. آپ نے کہا اسلام. کیا درست ہے؟ دیکھتے ہیں. اسلام آپ کا جواب بالکل درست ہے. آسان آ رہے ہیں یا تیاری زیادہ مضبوط ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ اس میں تیاری اچھی لگ رہی ہے. جی چلیں پھر اگلے کی جانب بڑھتے ہیں. یعنی لاسٹ ہمارا یہ الفاظ ہے مگر آگے پیچھے دیکھتے ہیں. ٹیم بی کو اس کا جواب دینا ہے. وہ کیا ہے؟ روزہ. روزہ. آپ نے کہا روزہ. تو کیا یہ درست ہے؟ دیکھا جائے. آپ نے کہا روزہ اور یہ جواب بالکل درست ہے.
پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. ماشاء اللہ بڑا پیارا شاندار پروگرام چل رہا ہے, مقابلہ چل رہا ہے. دونوں ٹیمیں اچھے انداز سے کوششیں کر رہی ہیں اور صحیح جواب دینے کی کوشش کر رہی ہیں. حتی الامکان اچھا جواب بھی دے رہی ہیں, صحیح جواب بھی دے رہی ہیں. اب دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ کیا بتا رہا ہے. ٹیم بی کے کتنے پوائنٹ ہیں اور ٹیم اے کے کتنے پوائنٹس ہیں. اسکور بورڈ بتا رہا ہے ٹیم اے کے 30 پوائنٹ ہیں اور ٹیم بی کے 54 پوائنٹ ہیں. ایک 24 یعنی 24 پوائنٹس کا فرق ہو گیا ہے. اچھا خاصا فرق ہے, لیکن یہ فرق آسانی سے مٹ بھی سکتا ہے. آپ گردن ہلا رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کوشش چھوڑ دی. کوشش نہیں چھوڑیں. جو ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے وہ انشاءاللہ دیکھیں گے ہم. وہ سیگمنٹ اسٹارٹ بھی کرتے ہیں, بڑھتے بھی ہیں, اس کو بھی دیکھتے ہیں. اور یہ سیگمنٹ جو ہمارا ہے یہ آپ کا فرق ختم کر سکتا ہے. کون سا فرق؟ جو آپ کے درمیان ابھی فرق ہے نا, اس فرق کو ختم کر سکتا ہے اور یہ فیصلہ کرا دے گا کہ کون سی ٹیم آج کی ونر ٹیم ہے. تو دیکھتے ہیں اگلے راؤنڈ کو کون سا ہمارا اگلا راؤنڈ ہے. اعلیٰ حضرت کا لبوں پہ نام ہے, اہل سنت کا تجھ کو سلام ہے. ہے کر سنت رضا رضا. سکے بٹھا دیے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک کلام کا شعر ہے جس کی نسبت سے یہ نام رکھا گیا ہے. آپ سے شعر یعنی کچھ اشعار کا مطالبہ ہوگا. ہم یہاں سے ایک شعر پڑھیں گے, آپ کو اسے پہچاننا ہے. ہو سکتا ہے میں شعر کا شروع کا حصہ ہی پڑھ پاؤں, آپ بیل دبا دیں. بلکہ مجھے کرنا ایسا ہے کہ میں پورا شعر پڑھوں گا. اگر آپ بیل نہیں بجاتے ہیں, آپ بیل پریس نہیں کرتے ہیں, تو میں پورا ایک مصرع پڑھوں گا اس کا. آپ کو شعر کو اس کو مکمل کرنا ہوگا, ٹھیک ہے, پہچان کر. ہو سکتا ہے آگے کا پڑھوں یا پیچھے کا پڑھوں, ٹھیک ہے. آپ کو اس شعر کو بیل پہ ہاتھ نہ رکھیں تھوڑا سا, تاکہ بھائی دیکھیں بھی تو پتہ بھی تو چلے, ٹھیک ہے. قریب کر لیں آپ اس کو, ہاتھ کو, ٹھیک ہے, قریب کر لیں ہاتھ کو, ٹھیک ہے نا. اور اس میں آپ کو ملیں گے 5 پوائنٹس. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس. تو یہ فیصلہ کیا کہہ رہے ہیں, آڈینس سے بھی کریں گے انشاءاللہ الکریم, ٹھیک ہے جی. 8 سوال ہوں گے انشاءاللہ الکریم. اس میں سے کچھ آڈینس سے بھی لے لیں گے اور آپ سے بھی لیں گے, ٹھیک ہے. اور اس کی ایک بات یہ ہے, یعنی یونیکنیس اس کی یہ ہے کہ اس میں غلط بتانے پر, صحیح جواب نہ دینے پر اور مکمل شعر نہ کرنے پہ آپ کے 5 پوائنٹ مائنس کر دیے جائیں گے. کتنے پوائنٹ؟ 5 پوائنٹ فائیو پوائنٹ. تو بڑا سوچ سمجھ کے آپ کو بیل کو پریس کرنا ہے. یہ ہمارا لاسٹ سیگمنٹ ہے ایف جی این چینل کے ناظرین, جو فیصلہ کر دے گا کہ ونر ٹیم آج کی کون ہے, ٹیم اے یا ٹیم بی. آپ بھی جلدی جلدی میسج کریں اور بتائیں کہ ٹیم اے جیتے گی یا ٹیم بی جیتے گی. میں پہلا شعر آپ کی جانب بڑھاتا ہوں. ریڈی ہیں جی. اچھا, بیل پریس ہو جائے گی ایک دم؟ نہیں ہوگی. چلے. یا الہی رحم فرما. جی, ٹیم اے نے پہلے بیل دبائی ہے. جی. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, مشکل حل کر شہ مشکل خشا کے واسطے. آپ نے کہا, دوبارہ پڑھیں. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آپ نے جو مکمل کیا تھا وہ کچھ اور کیا تھا, تو یوں آپ درست نہیں کر سکے ہیں اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے. آپ کو اسی لیے کہا گیا تھا سوچ سمجھ کے آپ کو جواب دینا ہے. بیل دبا دیں, دبانے کے بعد آپ کو ٹائم ملے گا 25 سیکنڈ کا, آپ کو اس کے اندر جواب دینا ہے. بلکہ شعر یہ ہے, یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. آپ کے 5 پوائنٹ مائنس کر لیے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ اچھا, ٹیم کا پوائنٹ دیے جائیں گے. اچھا, ٹیم کا کہنا ہے کہ ان کو 5 پوائنٹس دیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے درست کر لیے ہیں اور ان کا جواب درست مانتے ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ, انہوں نے اپنی ٹیم کے لیے 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں. جی, اب میں دوسرا سوال مزید آگے کی جانب آپ کی طرف بڑھاتا ہوں, شعر آپ کی طرف بڑھاتا ہوں. آپ کو پہچاننا ہے, آسان ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے.
कादरी कर जी किसने पहले कादरी दबाया? कर कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। आपने अपनी टीम के लिए 5 पॉइंट हासिल कर लिए हैं। क्या बात है, अब तो बड़ी माशाल्लाह सुभान अल्लाह की आवाज तेज निकल रही है। हाँ सही बताकर माशाल्लाह। अब अगला शेर मैं आगे बढ़ाता हूँ आपकी जानिब। यानी मैं जी यानी मैं बोला है मैंने और आपने बेल प्रेस की है। जी आपको कुछ नहीं बोलना ऑडियंस को, ठीक है? यानी महबूब वही नहीं मेरा तेरा। और आगे इसको शेर को मुकम्मल करना है। यानी महबूबा मुहिब में नहीं तेरा मेरा। जी क्या ये शेर मुकम्मल कर दिया है आपने? जी यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। मेरा तेरा, मेरा ठीक है? तेरा। तो ये जुमला मुकम्मल करें ना, इसको शेर को मुकम्मल करें। इससे पहले भी कुछ है शायद, या आगे लास्ट में भी है, हो सकता है। आपको मुकम्मल करना है। आपने सिर्फ वो लाइन मुकम्मल की है जो मुझे पढ़नी थी, बल्कि पूरा शेर ये मुकम्मल अभी नहीं हुआ है। जी आप पहुंच गए? चलें वाह क्या जनाब। जूदो करम है तेरे शहे बतहा तेरा। नहीं, आपने जवाब दुरुस्त नहीं दिया है और यूं सवाल का टाइम भी मुकम्मल हो गया है, बल्कि यूं इसको मुकम्मल करना था। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब ने नहीं मेरा तेरा। ऑडियंस भी हमारी पहुंच चुकी है। जी आप में से कोई सुना दें पूरा। जी यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। जी नाथ खां हजरत याद है आपको? जी तर्ज में भी सुना दें आप। जी जी चालू है। मैं तो मालिक ही कहूँ। मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। यूं आप पॉइंट हासिल नहीं कर सके, बल्कि आपके 5 पॉइंट माइनस कर दिए गए हैं। अब मैं अगला शेर आपकी जानिब बढ़ा रहा हूं। वाह क्या जी किसने पहले दवाई? हमने। जी पहले हमने टीम बी ने। हमने मतलब अच्छा टीम बी ने। एक बार सवाल बोलो आप जहाँ नहीं तक पढ़े। सवाल हमने में दवाई थी। वाह नहीं क्या जूद जी वाह क्या जूदो करम। आपको नहीं बोलना। वाह क्या जूदो कर मैं शही बता तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। सोच लें, वाह से कई शेर आते हैं, गौर कर लें। शौर है। शोर आपने कहा वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और आपका जवाब दुरुस्त हो गया है। अब बढ़ते हैं अगले शेर की जानिब। यहां देखें, जब मैं शेर पढ़ूंगा ना ऑडियंस को बोलने की इजाजत है, ना सामने वाली टीम को बोलने की इजाजत है, ना शेर को रिपीट किया जाएगा, ना बताया जाएगा, ठीक है? इसलिए आपको पहले ही तवज्जो से सुनना है। कुछ आसान हो सकता है। मैं तो पहले किसने दबाया? टीम ए, और टीम बी का भी उधर से दबाए। टीम बी ने पहले दबाया। जी गौर कर लें, आपने दबा तो दिया है, किसी को यहां पर बोलने की इजाजत नहीं है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। मैं तो मालिक ही कहूंगा कि वो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं तेरा मेरा। अभी ये शेर जो आपने पढ़ा है अभी ये हो चुका है। गौर कर लें, कुछ सेकंड आपके मजीद बाकी हैं। क्या कहते हैं? लास्ट आंसर दे दें, क्या देना है आपको? वक्त खत्म हो गया, आंसर दें। आंसर कौन सा शेर जो भी दिया है आप वही है? आप क्या वही है? आपने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा, ठीक है? तो अभी ये यानी रिपीट हुआ है दोबारा, और आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सांसें ऐसा लग रहा था रुक सी गई है ना? क्या हो सकता था? ठीक है
ڈبل ہوا ہے، لیکن پہلے کوئی اور مصرع پڑھا گیا تھا، لاسٹ کا مصرع پڑھا گیا تھا. ابھی کیا فرما رہے ہیں جی؟ اب میں اگلا شعر آپ کی جانب بڑھاتا ہوں جو آپ کو پہچاننا ہے. زمیں بی. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہمارے حسنین بھائی نے، یعنی ٹیم بی نے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اب 2 سوال باقی بچ رہے ہیں جو فیصلہ کر دیں گے. ہو سکتا ہے فیصلہ ہو گیا ہو. جی پہلے ہی دبا دی. پہلے نہیں دوانی بھائی. جی اگلا شعر میں آپ کی جانب بڑھا رہا ہوں. تھوڑا سا اس کو کھول دیں تاکہ پتہ تو چلے بجی نہیں بجی. ہاں ٹھیک ہے، ہاتھ پیچھے کریں تھوڑا سا. ٹھیک ہے. ملک کے جی ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے. کیا پڑھا ہے آپ نے شعر؟ ملک سکن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ چل گئے ہیں سکے بٹھا دیے. ٹیم سے عرض ہے کہ اس پر شعر پر غور کر لیا جائے. انہوں نے پڑھا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس راہ آ گئے ہیں آ گئے ہیں سکے بٹھا دیے. بٹھا دیے. لیکن جو ہمارے شعر ہمارے پاس لکھا ہے وہ شعر یہ لکھا ہے ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. تو کیا ان کو پوائنٹس ملیں گے؟ جی ہماری ٹیم فائنل کر دے. انہوں نے کہا ہے جس راہ آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، لیکن ہمارے پاس جو لکھا ہے سوال کا جواب وہ یہ ہے جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. نہیں چلے گا. دراصل آپ کو یہی پہچاننا تھا کہ لفظ راہ ہے یا سمت ہے یا کیا لکھا ہے. تو یوں آپ کے 5 پوائنٹ مائنس کیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. اگلا شعر میں آپ کی جانب بڑھاتا ہوں. ہاتھ تھوڑا پیچھے کریں تاکہ پہچان، پیچھے سے دبائیں پیچھے سے. ٹھیک ہے جی. وہ پہ آپ نے دبایا ہے. جی وہ سر وہی کشوائے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے. مجلس کا کہنا ہے ٹیم اے نے دبایا ہے، لیکن مجھے تھوڑا سا لگا کہ ٹیم بی نے دبایا پہلے. جی ٹیم بی. وہ سر وہی کشوائے دیکھیں رسالت سوچ لیں، لاسٹ ہے بالکل. اور وہ سے بہت سارے وہ سرور کشوائے رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. آپ نے بہت جلدی کر دی اور بغیر سوچے سمجھے، یعنی زیادہ سوچے سمجھے آپ نے جواب دیا ہے. بلکہ ہمارے پاس جو جواب لکھا ہے وہ یہ ہے وہ سرور کشور رسالت صحیح ہے. جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. اذکر اللہ 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 اللہ. اب اسکور بورڈ ہمیں بتائے گا کہ کون سی ٹیم ون کر گئی ہے اور کون سی ٹیم رہ گئی ہے. آپ کا کیا کہنا ہے؟ جی آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ اپنے تاثرات دیں. کون سی ٹیم ون کر گئی؟ ٹیم بی. بھائی رو رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں؟ جی آپ بتائیں. ٹیم بی. ٹیم بی. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ٹیم بی. ٹیم بی. آپ کا؟ ٹیم بی. ٹیم بی. دیکھتے ہیں اسکور بورڈ کیا بتاتا ہے. اسکور بورڈ بتا رہا ہے ٹیم اے کے ہیں 30 پوائنٹ اور ٹیم بی کے ہیں 74 پوائنٹ. یوں آج کی ہماری ونر ٹیم ہے ٹیم بی. ماشاء اللہ. تشریف لے کر آ جائیں آپ دونوں حضرات. آپ کو تحفے بھی پیش کیے جائیں گے. FGN چینل کے ناظرین، یہ مقابلہ علم دین سیکھنے کے لیے، مزید آپ کی طرف علم دین بڑھانے کے لیے، تاکہ آپ بھی علم دین سیکھ سکیں، آپ کے بچے علم دین سیکھ سکیں اور کچھ نہ کچھ ماحول بن جائے. اور بہت پیارا یہ ماحول ہمارا بنا ہے. اور یہ ہم ماہ سفر المظفر ماہ رضا میں ایک اسپیشل پروگرام لے کر آئے ہیں جس میں کمپٹیشن کے ذریعے علم دین کو عام کیا جا رہا ہے. اللہ کریم ہمیں علم دین سیکھنے اور دوسروں کو سکھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. تحفے پیش کیے جائیں ماشاءاللہ. جی جیتنے والی ٹیم کو. جی کسی سے کوئی سامان لیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟
وَإِيَّاكُمْ دعا دینا ہے، اچھی بات ہے، دعا دینی چاہیے. جزاک اللہ خیرہ. ہاں ماشاء اللہ. FGN چینل کے ناظرین، کل بھی ہمارا پروگرام نئی ٹیم کے ساتھ انشاءاللہ الکریم لائیو ہوگا اسی ٹائم پر، یعنی 4 بجے. تو دیکھنا نہ بھولیے گا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Knowledge is light. Knowledge is light. Knowledge is but a light which Allah places in the heart. Let's learn knowledge of Deen. Let's learn knowledge of Deen.